کلتک خان کے لشکر کی تعداد چونکہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے متحدہ لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، لہذا اور خان کے عقب سے حملہ آور ہونے سے کلتک خان نے کچھ زیادہ تفکر اور پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ تاہم اپنے لشکر میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ حرکت میں آیا۔ پورے لشکر کو فوراً اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اس نے پاسبانوں کے سپہ سالار کے خلاف ہی برسر پیکار رہنے دیا، جبکہ دوسرے حصے کو اس نے چلا چلا کر حکم دیا کہ وہ اور خان پر عذاب بن کر ٹوٹیں اور اس کا اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح تہران اور ویلم کے درمیان میدانوں میں کلتک خان اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکروں کے درمیان ہولناک اور معیب جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر اور خان اپنے لشکر کے درمیان ایک بلند جگہ پر آیا، پھر وہ پوری قوت سے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: سنو میری ملت کے سرفروشو، اپنی دعاؤں میں، اپنی صداؤں میں اس خداوند کی تکبیریں پڑھو جس کی زمین پر ہم خلیفہ ہیں۔ اپنی تلواریں لہراتے ڈالیں اٹھائے اپنے آگے بڑھو، دشمن پر اس طرح برسو جیسے مکہ کے نواح میں ابابیلیں چونچوں میں کنکر لیے ابراہ کے لشکر پر برق بن کر لپکی تھیں۔ سنو میری ملت کی آنکھ کے تارو، میری قوم کی امید کے سہارو، دشمن کی صفوں اور کتاروں کے درمیان فتح کے ترانے آزادی کے گیت بن کر پھیل جاؤ۔ اور خان کی اس تقریر اور اس کے ان الفاظ سے اس کے لشکریوں میں گویا ایک آگ اور ایک برق بھر کر رکھ دی تھی۔ اور خان کے ان الفاظ پر اس کے لشکری صف در صف جسموں کے چیتھڑے اڑاتے طوفانوں کی طرح کلتک خان کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اور خان کے لشکریوں کی اس نئی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے پاسبانوں کا سپہ سالار اور اس کے لشکری بھی کلتک خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نئے حملے سے میدان جنگ لحد میں اترتی شب کی افریت اور لاشیں ابل پڑنے کے عمل کا سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اس زوردار حملے کے نتیجے میں کلتک خان کے لشکر کی حالت بھی پھٹی قمیضوں پر گرتے آنسوؤں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے فیل، تاریک ویران شام اور ان راہوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی جو کہیں نہ جاتی ہوں۔ اس موقع پر جب کلتک خان نے دیکھا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تیزی سے اس کے لشکر پر چھاتے جا رہے ہیں، تو اس نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارا، انہیں اپنا حوصلہ بلند رکھتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کی تاکید کی۔ لیکن تاخیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ پشت کی طرف سے اور خان اور سامنے کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار وقت کے اڑتے غبار میں لہو بھرے گردبار کی طرح چھانا شروع ہو چکے تھے، جبکہ کلتک خان کے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر سمٹنے لگے تھے۔ یہ صورتحال کچھ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی، اس لیے کہ کلتک خان کے سپاہی اب پوری طرح بددلی کا اظہار کر چکے تھے، اور پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کے سامنے ان کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار کلتک خان کے لشکریوں کا بری طرح قتل عام کر رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کلتک خان کو یقین ہو گیا تھا کہ تہران اور ویلم کے درمیان پھیلے ہوئے ان میدانوں میں شکست اس کا مقدر بن چکی ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور ایک طرف سے ہٹتا ہوا وہ ویلم کے کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے کچھ دور تک بھاگتے ہوئے کلتک خان اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ پھر وہ میدان جنگ میں لوٹ آئے، وہاں سے انہوں نے ہر چیز کو سمیٹا اور سلطان جلال الدین کی طرف کوچ کر گئے۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عز الدین اور علاء الدین نے سلطان کا تعاقب نہیں کیا، انہیں خدشہ تھا کہ اگر سلطان پھر کہیں پلٹ پڑا اور انہیں شکست ہو گئی تو پھر سلطان انہیں کہیں بھی ٹکنے نہ دے گا، لہٰذا اس شکست کے بعد سلطان جلال الدین کئی میل پیچھے ہٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے وزیر شرف الملک کو آذربائیجان کے شہر سکنہ آباد کی طرف روانہ کیا، کیونکہ وہاں کچھ بغاوت کے آثار اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔
لشکر کا آدھا حصہ بھی سلطان جلال الدین نے شرف الملک کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔ باقی آدھے لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین آرام کرنے کی خاطر خوی شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی بیوی نے قیام کر رکھا تھا، جو کبھی تبریز کی ملکہ تھی۔ شرف الملک جب آذربائیجان پہنچا تو اخلاط شہر کے سابق حاکم ملک الاشرف نے سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک سے مل کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہے۔ وہ آذربائیجان میں شرف الملک سے ملا اور اس سے درخواست کی کہ اگر اس کی وساطت سے اس کے تعلقات سلطان جلال الدین کے ساتھ بہتر ہو جائیں تو اس کی اس نوازش کا از حد ممنون ہوگا۔ نیز اس نے کھلے دل کے ساتھ اس امر کا اقرار بھی کیا کہ سلطان کا وجود عالم اسلام کے لیے از بس غنیمت ہے، کیونکہ سوائے سلطان کے کسی مسلمان حکمران میں منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں۔ سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک نے یہ سارے واقعات و حالات ایک قاصد کے ذریعے سلطان جلال الدین کے گوش گزار کیے اور گزارش کی کہ اخلاط کے سابق حکمران الملک الاشرف کو اخلاط کا حاکم مقرر کر دیا جائے، تاکہ وہ باقی ماندہ زندگی کے دن آرام اور چین سے گزار سکے۔ ساتھ ہی شرف الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی ضمانت دی کہ ملک الاشرف اب انتہا درجے کا سلطان کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ قاصد نے جب یہ ساری باتیں سلطان کے گوش گزار کیں تو سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اخلاط کے سابق حکمران ملک الاشرف کو دوبارہ اخلاط شہر کی حکمرانی عطا کر دی۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جب سلطان جلال الدین پیچھے ہٹا تھا تو نئے لشکری بھرتی کرنے کے لیے سلطان نے اپنے کاتب ابن احمد کو حاکم الموت اور شیخ الجبل علاء الدین کی طرف روانہ کیا، اس لیے کہ حاکم الموت اور شیخ الجبل علاء الدین نے گزشتہ 3 سال سے صوبہ دامان کا خراج جو 20,000 سالانہ بنتا تھا سلطان جلال الدین کو ادا نہیں کیا تھا۔ صوبہ دامان سلطان کا علاقہ تھا، لیکن حاکم قلعہ الموت نے سلطان سے گزارش کر کے اس صوبے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 20,000 دینار سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ اگرچہ اس نے 3 سال تک ادائیگی نہ کی تو اس ادائیگی کے لیے سلطان جلال الدین نے ابن احمد کو اس کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ابن احمد کے سپرد کیا گیا، اور وہ یہ کہ جس وقت سلطان جلال الدین نے اخلاط شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو محاصرے کے دوران خلیفہ بغداد کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو سلطان کی مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وفد نے موصل اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کچھ علاقے خلافت بغداد کی تحویل میں دے دینے کی درخواست کی تھی، جو سلطان نے حالات کے دباؤ سے مجبور ہو کر ان کے حوالے کر دیے تھے۔ بعد میں جب ناموافق حالات کا دباؤ کم ہو گیا تو سلطان کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا، چنانچہ ابن احمد کو روانہ کرنے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خفیہ طور پر موصل اور عراق کے حکمرانوں کو ہدایت کرے کہ وہ سلطان کے ساتھ اپنے پہلے تعلقات برقرار رکھیں، اور اگر خلیفہ بغداد ان سے کوئی تقاضا کرے تو اس کی بجاآوری سے صاف انکار کر دے۔ اس مہم کو سلطان جلال الدین نے اس قدر مخفی رکھنا چاہا تھا کہ اس نے ابن احمد کو سیدھا موصل روانہ کرنے کے بجائے قزوین کے راستے روانہ کیا، تاکہ علاء الدین کے ساتھ معاملات درست کرتے ہوئے وہ موصل کا رخ کرے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ سب کچھ سلطان کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابن احمد سے پہلے بھی سلطان نے اپنے چند سفارتکار عمرا کو خفیہ طور پر موصل اور عراق کے حکمرانوں کے پاس اس غرض کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے اور سلطان جلال الدین کو کوئی جواب اب تک نہ ملا تھا۔ ابن احمد جس وقت قزوین کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ان سفیروں سے بھی ہو گئی جنہیں سلطان جلال الدین نے اس سے پہلے موصل اور عراق کی طرف بھجوایا تھا۔ انہوں نے سارے حالات ابن احمد کو بتائے اور یہ انکشاف کیا کہ موصل اور عراق کے حکمرانوں نے اپنی سیاسی تعلقات کی بحالی کو خوش آمدید کہا ہے اور وہ خلیفہ بغداد کے بجائے سلطان جلال الدین کے تحت رہ کر کام کرنے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
اس طرح عراق اور موصل کے حکمرانوں نے خلیفہ بغداد کی قیادت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سلطان جلال الدین کا مطیع اور فرمانبردار بنائے رکھنے کا عہد کر لیا تھا۔ سلطان جلال الدین کو خراج نہ وصول ہونے کے علاوہ حاکم الموت علاء الدین کے خلاف یہ شکایت بھی تھی کہ وہ قرب و جوار کے چھوٹے موٹے حاکموں کو سلطان کے خلاف اکساتا رہتا ہے، حالانکہ باجگزار ہونے کی حیثیت سے اطاعت اور فرمانبرداری اس پر فرض بنتا ہے۔ اس کے علاوہ قلعہ الموت کے حاکم پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ خفیہ طور پر منگولوں کے ساتھ سلطان جلال الدین کے خلاف ساز باز کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سلطان جلال الدین نے ایک خط بھی حاکم الموت علاء الدین کے نام ابن احمد کو دیا تھا۔ اس خط میں نہ صرف درست، سخت اور ناملائم الفاظ استعمال کیے گئے تھے، بلکہ ابن احمد کو واضح طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ اگر علاء الدین بذات خود اس کا استقبال نہ کرے تو وہ ہرگز اس کے دربار میں نہ جائے، اور نیز دوران گفتگو ملائمت اور نم گفتاری کو کام میں ہرگز نہ لائے۔ سلطان جلال الدین کا کاتب ابن احمد جب وارد عراق ہوا اور اپنی مہم کے سلسلے میں حاکم عراق شرف الدین سے مشورہ کیا تو شرف الدین نے کہا کہ اگر لفظ بلفظ سلطان کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری مہم کی ناکامی یقینی ہے، کیونکہ اسماعیلیوں کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ جب تک ان کا حاکم بالغ نہ ہو جائے وہ کسی کے رسمی اور غیر رسمی استقبال کا مجاز نہیں ہوتا، کیونکہ اسماعیلیوں کا امام اور جبل الشیخ علاء الدین ابھی نابالغ ہے، اس لیے وہ ہرگز تمہارا استقبال نہیں کرے گا، اور اگر تم نے اس پر اصرار کیا تو تمہاری اس سفارت کی ناکامی یقینی ہے۔ بہرحال ابن احمد جب قلعہ الموت پہنچا تو شیخ الجبل علاء الدین کے ایک معتمد عماد الدین محتشم نے علاء الدین کی طرف سے اس کا استقبال کیا، اور 3 دن گزرنے کے بعد ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر ملاقات کا بندوبست کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران ابن احمد نے سلطان جلال الدین کا مراسلہ شیخ الجبل علاء الدین کو دیا اور تمام معاملات پر یکے بعد دیگرے گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اسماعیلی قلمرو میں سلطان جلال الدین کے نام کا خطبہ ہر صورت میں جاری ہونا چاہیے۔ علاء الدین نے اس سلسلے میں معذرت کی اور گزارش کی کہ چونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا لہٰذا حال اور مستقبل میں بھی ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ حاکم الموت اور شیخ الجبل پر دوسرا الزام یہ تھا کہ اسماعیلی منگولوں کو سلطان کے خلاف اکساتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ سلطان کے باجگزار ہیں۔ علاء الدین نے جواب دیا کہ یہ الزام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ منگول ہمارے ہمسائے ہیں اور طاقت اور قوت میں ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اپنے بچاؤ اور بقا کے لیے ان کی دلجوئی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم سلطان کے خلاف ہیں یا منگولوں کو سلطان کے خلاف اکسانے کے مجرم ہیں۔ علاء الدین نے یہ بھی کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، جب سلطان جلال الدین ہندوستان سے لوٹے تو ہم نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ بہرحال علاء الدین نے گول مول کر کے اس مسئلہ کو بھی ختم کر دیا۔ جب صوبہ دامغان کے خراج کا مسئلہ چھیڑا گیا تو علاء الدین نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر سلطان نے بلا وجہ مشتعل ہو کر 5 بے گناہ فدائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں سلطان کے وزیر شرف الملک کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا اور 5000 دینار بطور زر فدیہ طلب کیے تھے۔ چنانچہ شرف الملک نے ہمارے احتجاج کو درست تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اختیار دے دیا تھا کہ ہم خون بہا کی یہ رقم بالاقساط 10,000 دینار سالانہ صوبہ دامغان کے خراج کی رقم سے وضع کرنے کے مجاز ہیں۔ اس موقع پر ابن احمد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کسی بھی موقع پر سلطان جلال الدین نے یہ اجازت نہیں دی کہ مرنے والے ان 5 فدائیوں کا زر فدیہ صوبہ دامغان کے خراج سے ادا کر دیا جائے۔ اس موقع پر شیخ الجبل علاء الدین نے شرف الملک کا وہ خط بھی ابن احمد کے سامنے رکھ دیا، جس خط کے ذریعے سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک نے صوبہ دامغان کے خراج سے مرنے والے فدائیوں کے فدیہ کی رقم کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال شیخ الجبل علاء الدین چونکہ سلطان جلال الدین سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا،
لہٰذا اس نے گزشتہ سالوں میں جو فدیہ ادا نہیں کیا تھا وہ ساری رقم سلطان جلال الدین کے کاتب ابن احمد کے حوالے کر دی۔ اس طرح ابن احمد تقریباً سارے ہی معاملات شیخ الجبل علاء الدین کے ساتھ طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ خراج کی رقم لے کر الموت سے روانہ ہوا۔ ابن احمد قلعہ الموت سے روانہ ہو کر قزوین پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر شمال کی طرف کہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور اس لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے اصفہان شہر کے گرد و نواح میں لوٹ مار کے کام میں مصروف ہیں۔ ابن احمد کے پاس اس وقت چونکہ قلعہ الموت کے شیخ الجبل سے ملنے والی خراج کی خاصی بڑی رقم تھی، لہٰذا ابن احمد بڑا فکر مند ہوا کہ کس طرح وہ یہ رقم لے کر منگولوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کے حسن اتفاق سے مازندان کا حکمران لغرت الدین اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ سلطان جلال الدین سے ملنے جا رہا تھا، لہٰذا ابن احمد اس کے ساتھ ہو لیا اور بحفاظت سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین سے شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے وزیر شرف الملک کو آذربائیجان کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ وہاں اٹھنے والی بغاوت کو سر کر سکے۔ سلطان کی اس شکست سے شرف الملک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب سلطان کا انجام قریب ہے اور حالات اس کے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک شرف الملک کو منگولوں کے مقابلے میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کلتق خان کی کوئی خبر نہ پہنچی تھی، لہٰذا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف سے جو کوئی خبر نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی منگولوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان حالات میں سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک نے سلطان سے بے رخی برتنی شروع کر دی تھی اور قرب و جوار کے چھوٹے موٹے حکمرانوں سے سلسلہ خط و کتابت کا آغاز کر دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت ان کی ہمدردی سے فائدہ اٹھا سکے، بلکہ اب اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی محفل میں سلطان کو برا بھلا کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض خطوط بھی سلطان جلال الدین کے مخبروں نے سلطان کے سامنے پیش کیے جن میں اس نے سلطان کو ظالم اور جابر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہر چند سلطان کو اپنے وزیر شرف الملک کی یہ حرکات بہت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ خلاف توقع اس لیے برداشت کیے جا رہا تھا کہ اندرونی اور بیرونی ہر دو محاذوں پر لڑنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی، اس لیے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے باوجود خاموش تھا اور وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ شرف الملک کا سب سے بڑا عیب جسے سلطان از بس ناپسند کرتا تھا وہ شرف الملک کی فضول خرچی تھی۔ شرف الملک سلطان جلال الدین کی اجازت کے بغیر ہزاروں لاکھوں کی رقوم بلا ضرورت صرف کر دیتا اور جب کوئی اشد ضرورت پڑتی تو خزانہ خالی دکھاتا۔ اس سے سلطان کے لیے رسد کی فراہمی، اسلحہ کی خریداری اور نئے لشکریوں کی بھرتی جیسے کام بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر سلطان جلال الدین نے حکم دیا کہ آئندہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز کوئی رقم خرچ نہ کی جائے۔ اس سے وزیر شرف الملک اور زیادہ برہم ہوا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی سلطان کے آدمی ہاتھ لگیں انہیں پکڑ لائیں۔ چنانچہ بدقسمتی سے جب کبھی کوئی ایسا شخص پکڑا جاتا، یہ احسان ناآشنا ذلیل اسے بھاری جرمانوں کی سزائیں دیتا تاکہ اس طرح اپنے ذوق فضول خرچی کی تسکین کر سکے۔ یہ وزیر شرف الملک کی طرف سے سلطان جلال الدین کے خلاف ایک طرح سے کھلی بغاوت تھی جس کا کوئی اور قطعاً اخلاقی جواز نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شرف الملک نے حسام الدین قلی ارسلان کو، جس کی حفاظت میں تبریز کے مقام پر سلطان جلال الدین کا حرم تھا، حکم دیا کہ سلطانی حرم کے بارے میں سوائے اس کے ذاتی احکام کے اور کسی حکم کی ہرگز تعمیل نہ کی جائے۔ ان حالات میں سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کیا، جہاں سلطان جلال الدین کا وزیر شرف الملک قیام کیے ہوئے تھا۔ جب شرف الملک کو علم ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کر رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی
اور جو کچھ اس نے اس وقت تک سلطان جلال الدین کے خلاف کارروائی کی تھی اس پر بہت نادم ہوا۔ اب صاف اسے نظر آ رہا تھا کہ سلطان کے عذاب سے بچنے کے لیے سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ گڑ گڑا کر سلطان سے معافی مانگے۔ چنانچہ جب سلطان جلال الدین آذربائیجان پہنچا تو شرف الملک نے اپنے سر پر کفن باندھ کر سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر پاؤں پر گر کر سلطان جلال الدین سے معافی مانگی، لیکن سلطان نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے اس غدار وزیر سے پیچھا چھڑایا جائے۔ ایک دن سلطان جریبر کے قلعے کے معائنے کے لیے گیا جو ایران شہر کے مضافات میں تھا، اور اس قلعے کا حاکم ایک شخص سلیمان بیگ تھا۔ سلطان جلال الدین نے حاکم قلعہ سلیمان بیگ کو حکم دیا کہ وہ شرف الملک کو نظر بند کر کے اس کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھے۔ سلطان جلال الدین کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے سلیمان بیگ نے فوراً سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک کو نظر بند کر دیا۔ سلیمان بیگ بڑا سنگ دل اور بڑا ناخدا ترس انسان تھا۔ سلطان ان دنوں چونکہ منگولوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں بری طرح مصروف تھا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف سے بھی اسے کوئی خبر نہ مل رہی تھی، لہٰذا سلطان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان بیگ نے اپنے قلعہ کی اطراف میں دور دور تک لوگوں کو لوٹا، مارا اور بے حد تنگ کیا، یہاں تک کہ خدا کی بے بس مخلوق چلا اٹھی۔ سلطان بھی ان حالات سے غافل نہ تھا، لیکن اس کی اپنی مصروفیات اتنی تھیں کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی، نیز کچھ اس وجہ سے بھی خاموش تھا کہ شرف الملک کی حفاظت کی ذمہ داری سلیمان بیگ کے سپرد کی گئی ہے۔ دوسری طرف سلیمان بیگ کے بھی دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کی حرکات چونکہ حد سے گزر گئی ہیں، لہٰذا سلطان ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ سلیمان بیگ کو یقین تھا کہ سلطان اس کی لوٹ مار کی باز پرس اس سے ضرور کرے گا، اور جب ایسا کوئی موقع آیا تو اس کا حشر قابل دید ہوگا۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر اس نے سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف بغاوت کی ساز باز شروع کر دی۔ اپنے وزیر شرف الملک کو نظر بند کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے سالار عطر خان کو سونپ دی تھیں۔ ایک دن ایک چھوٹا سالار جس کا نام کشتمر تھا عطر خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو اسے شرف الملک نے روانہ کی تھی، اور ایک خط تھا جو سلیمان بیگ کی طرف تھا، جس میں تحریر تھا کہ سلطان نے بلا وجہ شرف الملک کو نظر بند کر رکھا ہے اور اسے ناکردہ گناہ میں مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سلطان کا ارادہ اسے قتل کرا دینے کا ہے، اس لیے آپ کو اگر اپنے پرانے وزیر سے ہمدردی ہے تو جزیبر کے قلعے میں آ کر اس سے ملیں، تاکہ ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ شرف الملک کو اس نظر بندی سے نجات مل جائے۔ نیز آپ لوگوں کو چاہیے کہ گرجیوں سے مل کر سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں کہ اس طرح آپ کے آقا کی جان بچ جائے۔ سلیمان بیگ نے عطر خان کو یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ عطر خان کے ساتھ ماضی میں شرف الملک نے بڑے احسانات کیے تھے، لیکن عطر خان کو یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ چنانچہ وہ شرف الملک کی انگوٹھی اور سلیمان بیگ کا خط لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعات گوش گزار کر دیے۔ سلطان جلال الدین کو سخت غصہ آیا اور اسی وقت سلیمان بیگ کے بیٹے کو جو سلطان کی فوج میں شامل تھا طلب کیا اور وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ باپ کی اس حماقت پر از حد نادم ہوا اور سلطان سے اجازت لے کر باپ کو سمجھانے کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹے کے ذریعے سلیمان بیگ کو اپنی اس حرکت کے عواقب کا صحیح اندازہ ہوا تو وہ بہت پچھتایا اور بیٹے کی وساطت سے سلطان جلال الدین سے معافی مانگی۔ سلطان نے سلیمان بیگ کے بیٹے سے کہا کہ میں تمہارے باپ کے وعدے کی صداقت پر اس وقت اعتبار کروں گا جب وہ شرف الملک کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سلطان جلال الدین نے 5 آدمی سلیمان بیگ کے پاس اس کی امداد کے لیے روانہ کر دیے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو سلیمان بیگ نے انہیں مناسب ہدایات دے کر شرف الملک کی طرف روانہ کیا۔
شرف الملک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ پانچوں آدمی اندر داخل ہوئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ موت دستک دے رہی ہے، چنانچہ اٹھا اور جلادوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے۔ جلادوں نے دریافت کیا کہ تمہارا گلا گھونٹ کر مارا جائے یا تلوار سے سر اڑا دیا جائے؟ کہنے لگا تلوار سے سر اڑانا کم تکلیف دہ ہے، اس لیے یہ طریقہ بہتر رہے گا۔ لیکن جلادوں نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ بڑے لوگوں کو گلا گھونٹ کر مارا جانا چاہیے۔ تلوار سے سر اڑانے کی سزا ڈاکوؤں اور قاتلوں کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھندا گلے میں ڈال کر رسی کو اتنا کھینچا کہ شرف الملک تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسے چھوڑ کر خود باہر چلے گئے تاکہ لاش ٹھنڈی ہو جائے تو سر کاٹ کر سلطان کے پاس لے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شرف الملک بھلا چنگا با اطمینان بیٹھا جلادوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب صرف دوسرا طریقہ رہ گیا تھا۔ چنانچہ تلوار کے ایک ہی وار سے سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا، جسے وہ اٹھا کے سلطان کے پاس لے گئے۔ شرف الملک بڑا شائستہ، مہذب اور سخی، فیاض اور علماء و فضلاء کا سچا قدردان تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو اس کی مادری زبانیں تھیں، ترکی میں بھی روانی رکھتا تھا۔ کاروبار سلطنت اور امور سیاست میں بڑا ماہر تھا، لیکن حد درجہ متلون مزاج، ناقابل اعتبار اور فضول خرچ تھا۔ کچھ عرصہ تک تو سلطان جلال الدین اس کی کارگزاری سے خوش رہا، لیکن بعد میں نہ صرف یہ کہ سلطان جلال الدین کے حرم کو بھی ناجائز تنگ کیا، بلکہ سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی، جس کے صلے میں اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ شرف الملک کے مارے جانے سے سلطان کے دشمنوں میں اضافہ ہوا اور وہ لوگ جو شرف الملک کے حامی تھے وہ سلطان جلال الدین کے مخالف ہو گئے۔ شرف الملک کی جب گردن کاٹ دی گئی تو اس کے حامی سلطان جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جس سے سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد گھٹ کر تیسرا حصہ رہ گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سلطان جلال الدین نے موکان شہر کے نواح میں شیر کبوت نام کے قلعے میں قیام کیا اور اس نے بھرتی کا کام شروع کیا تاکہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھا کر نئے لشکریوں کی تربیت کا کام شروع کر سکے۔ اسی قلعے میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کو منگولوں اور کلتک خان کے خلاف اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شاندار فتوحات کا علم ہوا۔ یہ خبر لانے والے مخبروں نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں اور کلتک خان کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد اصفہان شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت لشکر نہ ہونے کے برابر تھا اور ہمہ وقت اسے منگولوں کی طرف سے حملے کا بھی خطرہ تھا۔ لہٰذا سلطان جلال الدین نے قلعہ شیر کبوت سے کوچ کیا اور بڑی تیزی سے وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملنے کے لیے اصفہان شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے پہلے اصفہان پہنچا، اور جب اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ اصفہان آئے تو سلطان جلال الدین نے بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کا اصفہان سے باہر استقبال کیا۔ پھر متحدہ لشکر کے لیے اصفہان شہر سے باہر خیمے نصب کر دیے گئے۔ خیمے نصب ہونے کے بعد اور خان جب اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تو راستے میں پاسبانوں کا سپہ سالار اور اس کی بیوی الجائی خاتون دونوں اس کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ پھر الجائی بولی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بھائی اور خان، تیان کا لشکر میں ہمارے ساتھ جگہ جگہ کوچ و قیام کرنا درست نہیں ہے۔ اور خان، میرے بھائی، تم جانتے ہو تیان امید سے ہے، اس لیے اسے اب مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اور یہ کوچ و قیام اس کے آرام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کے قیام، اس کے آرام کا کوئی بندوبست کیجیے۔ اور خان نے کچھ سوچا، پھر وہ الجائی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، سلطان جلال الدین کا حرم ان دنوں تبریز شہر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں سلطان سے بات کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیان بھی تبریز میں وہیں قیام کرے جہاں سلطان جلال الدین کے حرم نے قیام کر رکھا ہے،
یہاں تک کہتے کہتے اور خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی پشت کی طرف سے کسی نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ اور خان نے جب چونک کر پیچھے دیکھا تو سلطان جلال الدین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔